اچھا ہم تھوڑا سا اس کو مکس اینڈ میچ رکھتے ہیں، یا تھوڑا سا آپ کی پروفیشن کے حوالے سے، آپ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بھی ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے. آپ کی ذات بھی ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ بور نہ ہو جائیں، جو آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو جانیں. اچھا، طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے اور خاص کر جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے اس کی؟ آئی تھنک دیکھیے، ہمارے یہاں جو شادیاں زیادہ تر ہوا کرتی تھیں ان کے اندر ماں باپ کے فیصلوں پہ شادی ہوتی تھی، اور آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہی نہیں ہوتا تھا، تو آپ اس کو یو یوز ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز اے فیٹ. اب ہمارے یہاں جو ہے وہ کنسنٹ زیادہ ہو گئی ہے، اچھی بات بھی ہے، اسلام کے اندر بھی ہے کہ جی آپ کی وہ ہونی چاہیے، رائے اس میں شامل ہونی چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ 3 باتیں ہیں جو میں کہنا چاہوں گا. جی پہلی پلیز. بات تو یہ ہے کہ جو میاں بیوی میں اختلاف اور لڑائی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ بحث ہے. میاں بیوی کو بحث نہیں کرنی چاہیے، اور یہ واحد رشتہ ہے جس میں ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. واہ واہ. آپ اپنی بیوی سے اگر آپ میاں ہیں اور اپنے میاں سے اگر آپ بیوی ہیں، جیتنا چھوڑ دیں، ہارنا سیکھ لیں، تو آپ ہمیشہ جیتے ہوئے ہوں گے. بہت خوب، بہت خوب. دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2-3 چیزوں میں کبھی بھی آپ خواہ مخواہ کے اپنے ایکسپریشن پہ قائم نہ ہوں. وہ کیا ہیں؟ مثلاً آپ اگر شوہر ہیں تو بیوی کے ماں باپ کی عزت آپ پہ واجب ہے، وہ لڑکی برداشت نہیں کر سکتی. اسی طرح لڑکا اپنے ماں باپ بھلے اس سے خائف ہو لیکن کسی سے ان کی برائی نہیں سن سکتا، یہ پتہ ہونا چاہیے ان کو. اسی طرح بعض فرقے ہمارے ایسے ہیں، اسکول آف تھاٹس مذہبی ایسے ہیں، ان پہ کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ 3 چیزیں جو ہے وہ جی. اس میں. اچھا ماشاء اللہ آپ کے بچے ہیں، اللہ مزید کامیابیوں سے نوازے، لمبی عمر دے. بیٹیوں کے لیے خاص کر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جن کی شادی ہونے والی ہے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہماری بیٹیاں جن کی شادی ہونے والی ہے، ظاہر ہے میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں اور میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ. تو بیٹیوں کو تو میں ایک ہی نصیحت کروں گا، بلکہ نصیحت بھی نہیں کروں گا کیونکہ نصیحت کا لفظ ہی بڑا مشکل سا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بیٹا جب اپنے سسرال میں جاؤ تو یہ 2-3 کام کرنا. پہلے 4 مہینے جب بھی تمہارا میاں کہے کہ آؤ کھانے پہ باہر چلتے ہیں تو اپنی ساس کو ساتھ لے کے جانا. واہ. 1 دفعہ چلی جائے گی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، لیکن ہوگا یہ کہ وہ اسی میں خوش ہو جائے گی کہ ہاں بیٹا آپ جایا کرو. نمبر 2، اپنی امی کو آپ کہنا کہ اگلے 4-5 مہینے مجھے فون نہ کرنا، یہ میں پاسبل ہے خود فون آج کر دیا کروں گی. آج کے زمانے میں؟ تو یہی تو میں بتا رہا ہوں، میں خود فون کر لیا کروں گی. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، لڑکی نئے گھر میں جاتی ہے، وہ گھر ایک ملک کی طرح ہے. اس کی ایک فارن پالیسی ہے، اس کی ایک فائنینشیل پالیسی ہے. تو جب ماں بیٹھ کے انٹرفیئر کرتی ہے نا بیٹی کے گھر میں، تو وہ میاں کو بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کو اچھا نہیں لگتا. کم سے کم رابطہ رکھے، لیٹ ہر سیٹل ڈاؤن. جو وہ سیٹل ہو جائے گی. اور تیسری چیز میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی کہیں گھومنے پھرنے جاؤ اور تحفہ لے کے آؤ تو اپنی ساس کے لیے اور نند کے لیے مہنگا اور اچھا تحفہ خریدنا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ آئی مین دیٹ ریفلیکٹس ورنہ ہمارے یہاں ان میں سے چھوٹا موٹا نقص نکالنا ہی نکالنا ہے کسی نے، تو بہتر اچھی چیز لے کے آنا. اچھی چیز لے کے بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا مطمئن ہے آپ یا سمجھتے ہیں کہ اس میں چینجز ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیے یہ ہم جب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے، ہمارا آپ دیکھ لیں اتنے سسٹم ہیں ہمارے یہاں. انگلش سسٹم علیحدہ ہے، او اے لیولز علیحدہ ہے، ایف ایس سی ہے، پھر ہمارا مذہبی سسٹم ہے. تو آئی تھنک دس شوڈ بی، اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ہیو ون سسٹم. اور دنیا میں بھی مختلف ملکوں میں مختلف سسٹم ہے. میں سادے لفظوں میں ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ اسکل کی جگہ ڈگری پہ زیادہ توجہ دیتی ہے. ہمارے یہاں اسکلڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. بالکل ابھی صحیح. آپ دیکھیں چائنا میں جاپان میں رہ کے آیا ہوا ہوں، چائنا میں گیا ہوا ہوں.
وہ اسکل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ان کی انجینئرنگ کی ڈگری اگر ہے تو اس کے اندر پڑھائی سے زیادہ اسکل ہے. میڈیکل کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایون پاکستان میں آپ دیکھ لیں آغا خان میڈیکل کالج ہے، میرا بیٹا وہاں سے پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ. تو ہمارے یہاں میں کے ای میں تھا، کے ای میں پہلے 2 سال ہم صرف تھیوری پڑھاتے رہتے ہیں، پریکٹیکل آئی نہیں. بالکل کوئی پریکٹیکل نہیں ہے. یا جو کیڈور یا جو لاش ہوتی ہے اس کے اوپر ہم وہ کرتے ہیں، ڈائسیکشن کرتے ہیں. لیکن آغا خان جو میڈیکل کالج ہے چونکہ وہ ان کو فالو کرتا ہے تو وہاں پہ پہلے دن سے ہی وہ کیس ہسٹری لیتے ہیں، مریضوں کو دیکھتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کرتے رہتے ہیں، تھیری بھی پڑھتے ہیں. تھیریپی. تو اسکل آتی ہے ان کے ہاتھ میں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر انجینئرنگ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے تو اس کے اندر اسکلز ہمارے یہاں پہ آخری سال میں، کیونکہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے ہاں، تو ہمارے یہاں پہ آخری سال میں لیبس کروائی جا رہی ہوتی ہے، فیکٹری میں جانے پہلے کے دن سے ہونا چاہیے.